آج کے ویڈیو میں ہم نے وشے لیا ہے اسلامک عملیات میں کہ نماز کی کیا اہمیت ہے۔ اس پہ وستار سے پرکاش ڈالا جائے گا اس میں، اور شاید اس سے پہلے آپ نے اس طریقے کی ویڈیو نہ دیکھی ہو تو اس کو بہت دھیان سے دیکھیں جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس میں ایک اسی طریقے کا آج اس سے الگ ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ادھر 4-5 دن سے ایک فیملی میرے پاس کافی پریشانی حالت میں آئی ہوئی تھی۔ اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ پریشانی حالت میں تھی، اور کچھ نہیں، اس کا سکھی پریوار تھا، سب لوگ ٹھیک ٹھاک رہے تھے اس گھر میں۔ اس میں چھوٹے والے بیٹے کی شادی اس کی ہوئی تھی، اور اس کی جو بہو آئی تھی اس کے گھر والے جادو جنات میں سکریہ تھے کافی، اور یہ بات ان لوگوں کو پتہ نہیں تھی، اور وہ پورے گھر پریوار سے الگ رہنا چاہتے تھے۔ اس لیے اس کے گھر والوں نے جو ہے مل کر کے اس کو ایک جادو کا بہت شدید کام پورے گھر والے پہ، مطلب لڑکی کے مائکے والوں نے اس کے سسرال والوں کے پورے سدسیوں کے اوپر کرایا کہ سبھی بھائیوں میں عداوت کھڑی ہو جائے آپس میں، اور سب بھائی گھر چھوڑ کے چلے گئے، وہ اکیلی اس میں رہے۔ اور اس طریقے کا یہ بہت زیادہ لوگ پریشان چل رہے تھے بہت دن سے۔ میرے پاس معاملہ آیا ہے تو 3-4 دن میں پہلے میں نے ادھر کاٹ پیٹ ہی ان کی کری تھی، اور اس کو جادوگر کو بار بار میں یہی کاٹ کر کے ہدایت دے رہا تھا کہ تمہارا جادو اس میں قابض نہیں ہو رہا ہے۔ گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہو رہے تھے، لیکن چلو کوئی شدید نقصان نہیں ہونے پائے گا، نومی نہیں ہونے پائے تھے، حالانکہ جادو اس نے بہت شدید کر رکھا تھا اس میں۔ تو اس کو ادھر میں سمجھا ہی رہا تھا، لیکن جو ہے پھر یہ کام اس کا کرتے کرتے کاٹتے کاٹتے ایک اللہ ہی حکم آج شام کو لگ بھگ 5 بجے کے بعد اللہ ہی حکم یہ ملا کہ اس کے عمل کو سلب کر لیا جائے، اس کو آخری چیتاونی بھیجنے کے بعد۔ اور اس جادوگر کو میں نے آخری چیتاونی وہی بھیجی، کیونکہ اس پریوار کو بچانے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ان کے پاس نہ تو اتنا پیسہ تھا کہ وہ بار بار پیسہ خرچ کر کے جادو کا علاج کراتے، اور یہ ماننے والا تھا نہیں، اور وہ سب کروانے سے اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو میں نے پھر یہی اللہ ہی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کاماکھیا دیوی کی شکتیوں کا پریوگ کرتے ہوئے اکیلے، ان سب کا وستار میں نے اپنی ویڈیوز میں بنا رکھا ہے۔ کاماکھیا دیوی کی جو ویڈیو ہے، جادوگر کے جتنے بھی اعمال تھے وہ نہ صرف سلب کر لیے بلکہ اس کو پوری طریقے سے باندھ بھی دیا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اب وہ زندگی میں کبھی کسی کے اوپر جادو نہیں کر پائے گا، چاہے جتنا وہ کچھ بھی کریا کر لے، جب تک وہ اتنے سال کی عبادت اور ریاضت پھر سے نہیں دہرائے گا۔ تو یہ آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ ہی انصاف کیسے ہوتا ہے۔ وہ پریوار تو ایک سیدھا سادہ تھا جو اللہ کی جو ہے عبادت میں لگا ہوا تھا، اللہ پہ یقین تھا، انہی کے ذریعے وہ میرے پاس پہنچا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ جو ہے اس میں کیا کرنا ہے۔ نہیں تو ہم لوگ جنرلی بنا اللہ ہی حکم کے کسی کے عمل کو سلب کرنے یا باندھنے کا کام نہیں کرتے ہیں، اور یہی میں نے اس کو بھی سمجھا رہا تھا ایک طرح سے کہ اس کی روزی روٹی ہے وہی، لیکن یہ گناہ سے باز نہیں آ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس پریوار کو نجات دلائی، بلکہ اس جادوگر کے ساتھ سے تمام نہ جانے کتنے پریواروں کو نجات مل گئی آج انجانے میں ہی اللہ ہی حکم سے، جن کا اس نے زندگی برباد کر رکھی تھی، کر رہا تھا اور کرے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ ہی انصاف ہوتا ہے۔ بس میرا آپ کو بتانے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک کو ذریعہ بناتا ہے اور سب کا کام اسی میں ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو اللہ تعالیٰ ادھر کے حساب نہیں دیتا، اس لیے آپ اس پہ عقیدہ نہیں رکھ پاتے ہیں۔ فرض کے روپ میں تو مانتے ہیں کہ ہاں اللہ ہے، لیکن دل سے نہیں مان پاتے کہ ہاں ہے کہ نہیں ہے، یہی ڈاؤٹ رہتا ہے۔ بس ڈر کے مارے جو کرتے ہیں، شردھا آپ کے اندر نہیں آ پاتی کہ ہاں اللہ جیسی کوئی چیز ہے، اس سے کوئی بات کہیں، اس کے سامنے روئیں جیسے آدمی اپنے ماں باپ کے پاس روتا ہے۔ تو یہ آپ کو بتانے کا میرا مقصد یہی تھا کہ جب آپ دل سے اس کو محسوس کریں گے تو وہ آپ کو پتہ بھی چلے گا، مارگدرشن بھی کرے گا، اور ہر صحیح غلط کی پہچان بھی کرائے گا اور آپ کی مدد بھی کرے گا۔ اب آپ نے ویڈیو پہ آتے ہیں کہ نماز جو ہے، ایک تو عملیات کی دنیا میں نماز بہت مہتوپورن ہے، باقی ہر مسلمان کے لیے یہ فرض ہے، لازمی ہے۔ اور ہم جب تک عملیات کی بات کرتے ہیں تو جب جتنے دن کا آپ کو چلہ بتایا جاتا ہے، کوئی چلہ کسی میں 5 وقت کی نماز ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ وشیش نمازیں بھی ہوتی ہیں، اور تہجد کی بھی نماز ہوتی ہے، اس میں کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں، تو وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ اور اس میں ایک عام آدمی کے لیے میں بتا رہا ہوں، کیونکہ میں کسی کو عامل بنانے کے چونکہ اپنے ویڈیو میں زیادہ چرچا نہیں کرتا ہوں، وہ سلسلے سے جو بیت ہوتے ہیں ان کو سب جانکاری ملتی ہی ہے۔ آج بھاگ دوڑ کی زندگی میں جیسے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ یہ دعا پڑھو 40 دن کے لیے یہ کرو، تو اس میں کیا لازمی ہے۔ دیکھیے جو عورتیں ہیں گھر میں رہتی ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہیں، جن کے لیے ممکن ہے وہ تو ٹھیک ہے، 5 وقت نمازی ہیں وہ کریں، لیکن جو لوگ نوکری میں ہیں، عورتیں ہیں یا آدمی ہیں نوکری میں جاتے ہیں، نہیں پوری ان کو ٹائم مل رہا ہے، تو عشاء کی نماز کو ترک نہ کریں، ہر حال میں عشاء کی نماز پڑھ کے اگر آپ میرا بتایا کوئی بھی اس طریقے کا کر رہے ہیں یا کسی کا بتایا کر رہے ہیں جو آپ کا چلہ کشی میں نہیں آتا ہے، وہ ایک دعا ہے، 40 دن پڑھ رہے ہیں، 21 دن پڑھ رہے ہیں، 27 دن پڑھ رہے ہیں، یا ڈیلی ورد میں کر رہے ہیں، تو اس میں کم سے کم عشاء کی نماز آپ کی ہونی چاہیے۔
یہ ایک میں آپ کو فرض کے روپ میں بتا رہا ہوں۔ نماز جب پڑھیں تو جو لوگ گھر میں پڑھتے ہیں علیحدہ کمرے میں پڑھیں۔ نماز کے دوران میں نے دیکھا ہے کہ لوگ سب پوری بھیڑ رہتی ہے کمرے میں، وہ پڑھنے لگتے ہیں۔ جس سے گھر چھوٹا ہو، مجبوری ہو، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی لوگوں کو اتنا سکھایا جائے گھر کے بچوں کو اور تمام اور جو افراد ہیں کہ بھائی چپ رہیں۔ اس کو نماز کی اہمیت ابھی میں بتا رہا ہوں، آپ سمجھیے کہ کیا اس میں پڑھا جاتا ہے۔ اور جہاں تک ہو اکیلے کمرے میں پڑھیں، ڈسٹرب نہ ہو۔ گروپ میں لوگ پڑھ رہے ہو تو سب کمرے پڑھتے، پھر نماز کے دوران کوئی دوسری باتیں نہ کریں، ٹی وی نہ چل رہا ہو اور ادھر ادھر دیکھیں نہیں۔ گھر میں مہمان آ گیا، اسی کو سلام کرنے لگے۔ میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں کوئی آئے اس کو سلام بھی کرنے لگے، جواب بھی دیں، اتنا ضروری ہو جاتا ہے ان کا۔ تو یہ سب بیوقوفی نہ کریں جو کام ہیں۔ اور اس میں اب اس سے زیادہ میں کیا بولوں، آپ خود ہی سمجھدار ہیں۔ نماز پڑھنے میں ایک تو بہت سارے لوگ، اچھا ہاں، مرد افراد جو ہیں وہ یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ نماز سیکھتے نہیں ہیں، ان کو ثنا نہیں یاد رہتی۔ کتنے لڑکوں سے میں ابھی مل چکا ہوں اسلامک، جو ایسے بھی ہم سے ملتے ہیں سلسلے کے کام سے بھی، اور باہر بھی ملتے ہیں یار دوست کے تھرو، کہ ان کو نماز نہیں آتی ہے۔ کتنے کون سے جو ہے وقت کی نماز میں، جوہر میں ہے کہ عیسیٰ میں ہے، کہ آپ کی مغرب کی نماز ہے کتنے بجے ہوتی ہے، یا اس میں کتنی رکعتیں ہیں، کتنی صورت جو ہے فرض ہے، سنت ہے، یہ سب کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ کیا پڑھا جاتا ہے، بس وہ یہی کرتے ہیں، امام کے پیچھے گئے مسجد میں، حاضری ہاتھ جوڑ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، امام نے جیسے جو کہا وہ ہوا، چلے آئے۔ اس طریقے سے نماز سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں میں تو 5 وقت کی نماز پڑھ رہے تھے، کچھ ہوا نہیں، میں تو ہر جمعے کو جا رہا تھا، پڑھ رہا تھا۔ نہیں ہوگا، بالکل فائدہ آپ کو نہیں ہوگا، کیونکہ نماز کیا ہے پہلے آپ اس کو سمجھو، اس کو سیکھو، اور سب کو نماز یاد ہونی چاہیے جو لوگ اس کو عطا کرتے ہیں، کیونکہ نماز کو پڑھنے میں شیطان سب سے پہلے دخل ڈالے گا، آپ یہ جانے رہو، کیونکہ شیطانی قوت جہاں پہ ہے، جادو جنات کے مسئلے ہیں، وہاں پہ نماز مکمل نہیں ہونے دیں گے، آپ کو ہر حال میں روکیں گے، کیونکہ وہی ان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اب اس میں دیکھیں، جیسے سب سے پہلے پڑھی جاتی ہے نماز میں ثنا کا میں جو ہے آپ دیکھیں ترجمہ سے میں بتاتا ہوں، اس میں ترجمہ کیا ہے، یا اللہ، اے اللہ، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں اور تیری تعریف کرتا ہوں، اور تیرا نام یا برکت اور اونچی ہے تیری شان، اور نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق تیرے سوا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ اتنی ثنا میں پڑھتے ہیں جب نماز شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں کیا ہے، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان سے اور مردود سے، اور اس کے بعد پھر آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ پھر آپ سورہ فاتحہ پہ آ جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا پورا ترجمہ ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا، تمام دنیا کا مہربان، بہت زیادہ رحم والا مالک ہے۔ انصاف کے دن کا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تو ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے ایمان فرمایا، نہ ان کی طرح پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور گناہوں کے راستے پر۔ اب اس میں دیکھیے پوری آپ کی جو ہے ایک جو پریئر ہے سورہ فاتحہ میں ہی ہے کہ مجھے جو ہے گمراہی سے بچائیں، سیدھے راستے پہ چلائیں، اور جن لوگوں کو آپ نے ریوارڈ دیا، انعام فرمایا، وہ اس پہ لے جائیں، اور جس کو سزا دی اس راستے پہ نہ لے جائیں، اور آپ اس کی تعریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے بعد آپ مان لیجیے سورہ کافرون پڑھتے ہیں تو اس میں کفر کا ذکر ہے، اور جو ہے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص میں بتا رہا ہوں، اور ایک یہ میں جنرل آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں جو ہندی میں قرآن لکھی ہے اس سے دیکھ کر کے، باقی تو اس پہ کمنٹری کبھی کنہیں صورتوں پہ ہم نے اپنے پلے لسٹ میں لیا ہے کہ ہم کریں گے کمنٹری، آپ کو بتائیں گے، جیسے چھوٹی صورتیں جو قرآن کی ہیں اس پہ کمنٹری بتائی جائے، اتنا آسان نہیں جیسے ترجمہ پڑھنے سے ہوتا ہے، اس کی لمبی چوڑی ویاخیا، تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کیا اس میں مرضی ہے۔ اس کے بعد ہے آپ رکوع کی تسبیح، آپ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ اس کے بعد پھر آپ پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ پھر آپ اس کے بعد پڑھتے ہیں قوما کی تعمیر، ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب سب تعریف تیرے لیے ہی ہے۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب آپ اس میں سجدے میں جاتے ہیں تو اس میں سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پروردگار، ٹھیک ہے، پھر اللہ اکبر اس طریقے سے کہا۔ سورہ اخلاص میں آ جائیے، جو لوگ سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں، کہہ دو، یہ نبی سے کہا جاتا ہے، کہہ دو اے محمد کو اللہ ایک ہے اور اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب ہے اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس سے نہ تو کوئی پیدا ہوا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کسی کا پتا ہے، اور اس کے برابر کوئی نہیں۔ یہ ایک جنرل کمنٹری ہوئی، باقی اس کا بہت وستار ہے، جب ہم لوگ سورہ اخلاص کے وشے میں بتائیں گے
اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سمبندھ کا جو ہے ذکر کیا ہے کہ کوئی یہ کلیم نہ کرے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، لیکن وہ کس سینس میں کہا گیا، کیسے کہا گیا، وہ سب میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ ابھی اس کو آپ جنرل سمجھ لیجیے کہ وہ رشتہ داری نبھانے کے لیے نہیں ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، جس کو اس میں کہا گیا ہے۔ اس کا بہت وستار سے ورنن تو میں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد پھر آپ جو ہے اس میں آ جائیے التحیات میں، سب اس میں التحیات میں بتاتے ہیں سب جمانی عبادتیں، سب بدنی عبادتیں اور سب مالی عبادتیں صرف اللہ کے لیے، ہر طریقے کی عبادت کے لیے۔ اے نبی آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، ہم پر اللہ کے سارے بندے پر سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ عبادت اور بندگی کے لائق صرف اللہ ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ آپ جو ہے التحیات میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر درود شریف آ گیا، درود ابراہیمی، جس میں ترجمہ میں اے اللہ حضرت محمد صاحب اور حضرت محمد صاحب کی آل پر رحمت بھیج، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت بھیجی، تو تعریف والا اور بزرگی والا۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کو برکت دیں، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو برکت دی، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دعائے معاشرہ پہ آتے ہیں۔ دعائے معاشرہ میں بھی اے اللہ میں نے اپنے نفس پہ بہت ظلم کیا، نفس مطلب من ہو گیا آپ کا، قلب مطلب دل ہوتا ہے، اور تیرے سوا میرے گناہ کو بخشنے والا کوئی ہے نہیں، اپنی بخشش سے مجھے بخش اور مجھ پر رحم فرما، تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام ہو تم پر اور رحمت اللہ کی، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد فرض نماز کی دعا آپ نے کرا، اے اللہ تو ہی سلامتی دینے والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی مل سکتی ہے، بہت برکت والا ہے تو ہے، عظمت بڑائی اور تو بزرگی ہے۔ اب اس کے بعد آیت الکرسی وغیرہ جو لوگ پڑھیں فرض نمازوں کے بعد، تو یہ اتنا جو کچھ بھی ہے ایک جنرل بات میں نے صرف آپ کو ترجمہ پڑھ کے بتایا ہے۔ نماز میں اب آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ کیا پڑھیں۔ جب یہ چیزیں آپ کو یاد رہیں گی تب یہ آپ کہیں کہہ رہے ہو کہ اے اللہ جو ہے رحمت بھیج حضور کے اوپر، اور دل میں آپ کو اس کا مطلب ہی نہیں معلوم، آپ کیسے کہو گے بھیجیں؟ آپ پریئر کر رہے ہو، جب آپ کہہ رہے ہو کہ جو ہے تیرے جیسا کوئی نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، سب تعریفیں تیرے لیے ہے، مجھے گناہوں کے راستے سے دور رہو، تو اس کا ترجمہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو اور آپ کو اندر سے ترجمہ ہی اس کا پتہ نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے، تو آپ کیا پڑھو گے نماز میں؟ کیونکہ دل میں جو ہے آپ کے من میں وہ بھاؤ پیدا نہیں ہو پائیں گے۔ تو اس ویڈیو کو بنانے کا ادیش یہی ہے کہ نماز پہلے تو سیکھیں کہ کیا کیا ہے، سب زمانی یاد ہونا چاہیے، پھر ترجمہ یعنی آپ کو آنا چاہیے، ثنا کیا ہے، سورہ فاتحہ کیا ہے، درود ابراہیمی کا اور التحیات کا، ان سب کا ترجمہ کیا، اور جب یہ چیزیں آپ پڑھیں تو اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں آٹومیٹک جب آپ کو یاد رہے گا تو وہ بھاؤ چہرے پہ آئیں گے۔ اب آپ کسی گالی دے رہے ہو، چہرے پہ کیا بھاؤ آئے گا؟ کسی کی تعریف کرو، اب آپ کسی سے کہو، کوئی آ جائے ارے امجد بھائی آپ تو بہت خوبصورت دکھ رہے ہیں، کہو گے تو آپ کے چہرے پہ وہ بھاؤ آئے گا۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے جب اس کو پڑھیں گے نماز کو اس طریقے سے کہ آپ کو اس کا پورا ترجمہ معلوم ہوگا، تب آپ کے چہرے پہ جب وہ بھاؤ ہے، بھلے آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو لیکن آپ کو اپنی نماز تو یاد ہی ہونی چاہیے کہ یہ تھوڑی نا کہ امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے سامنے تو میری جو ہے ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ یہ گروپ پریئر تو حضور نے شروع کرائی تھی جمعے کے دن سے، لوگ کم سے کم ہفتے میں ایک دن تو اکٹھا ہوں، نہیں تو سب ایسے گھوم رہے تھے۔ تو یہ اس کا جو چیز ہے کہ نماز آپ کو یاد ہونی چاہیے، اس کا بھاؤ پتہ ہونا چاہیے، اس کا ارتھ پتہ ہونا چاہیے، اور تبھی یہ قبول ہوتی ہے۔ اور نماز ہی اگر کوئی جو ہے آپ کو پابندی سے پڑھتا ہے، اس ترجمے کو یاد ہونے کے ساتھ ساتھ ڈیلی 5 وقت کی پڑھیں اور اس کے تہجد کی پڑھ لیں تو تہجد میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ جو ہے اگر فجر کی پڑھتے ہیں تو اس سے تھوڑا جو ہے پہلے اٹھ جائیے، فجر کے ٹائم سے آدھا گھنٹہ پہلے اس کو پڑھ لیجیے اپنا، 4 بجے اٹھ رہے ہیں، 6 بجے کی ہے تو 5 بجے اٹھ گئے، تو اس طریقے سے وہ ایک ایڈیشنل بینیفٹ ہے آپ تہجد کا نماز۔ تو یہ ہے مطلب آپ کو سمجھانے کا۔ باقی جو ہے الگ الگ طریقے کی نمازیں وہ سب میں نے الگ ویڈیو میں بتا رکھا تھا، امید ہے کہ اس سے آپ کا کام ہو جائے گا۔ باقی کسی کو کچھ نہ سمجھ میں آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔